آکر جناب والا جب سیدہ مریم پر اعتراض ہوا، پیارے سا روح لا کر لگے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سارے اپنی شان بیان کرنے کے بعد حضرت پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام خود اپنے اوپر سلام پڑھتے، والسلام علیہ، سلام ہو مجھ پر یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا وصال ہوگا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں۔ یہ تو نبی کی سنت بھی ثابت ہو گئی۔ چلے اس پہ میں پھر دوبارہ شاید آؤں، ایک مثال اور دیتا ہوں، یہ نسبت کا آپ کو پتہ چلے کہ کسی خاص دن کی کوئی وقت ہے کہ نہیں، نسبت سے کسی خاص دن کی وقت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اس میں ایک دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا نسبت کو سمجھئے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے ایک مقام آتا ہے، مقام ہجر۔ مقام ہجر مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان ایک مقام ہے، راستے میں آتا ہے، اسے ہجر کہا جاتا ہے۔ یہ دوستو وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے ہجر، جس جگہ پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹنی کو شہید کیا تھا۔ اب اونٹنی کیا تھی، تھوڑی سی داستان آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، چلیں آج یہی صحیح، اور کچھ نہ عرض کر سکا، لیکن یہ تھوڑی سی بات کھولوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے طرف آئے ان کے بھائی صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کی قوم نے اسی طرح جو ایک روٹین کی بات ہے، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، جس طرح کہ نبی کا طریقہ ہوتا ہے، آ کر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، انہوں نے انکار کیا، آپ نے تبلیغ کی، انکار کیا، انہوں نے معجزہ مانگا، آپ نے کہا کس قسم کا معجزہ؟ انہوں نے کہا تجھے نبی مانگے گے اس وقت مانیں گے کہ یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی سامنے آئے، نکلے ابھی۔ کتنی عجیب بات، کتنی عجیب بات ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ سے اونٹنی برآمد نکلے اور ہو بھی حاملہ، لیکن وہ اتنی، انہوں نے اپنی طرف سے تو بہت بڑا کام کیا نا، کہ ہم نے ایسا معجزہ طلب کر لیا ہے، ایسی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جس کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں۔ لیکن وہ بے وقوف جاہل قوم تھی، انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ رب کے لیے بھی کوئی ناممکن ہے، رب کے لیے بھی کوئی ناممکن ہے، مانتے جو نہیں تھے، بدبخت تھے۔ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی، صالح علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا، مولا ڈیمانڈ آ گئی، آگے تیری مرضی۔ دیر نہیں لگی، جس جگہ پر انہوں نے اشارہ کیا تھا اس جگہ پر باقاعدہ اس مقام پر وہ کیفیت پیدا کی گئی جو ایک عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت کراتی ہے، درد کے ساتھ جو تکلیف ایک عورت کو ہوتی ہے، باقاعدہ وہ کیفیت اس پہاڑ کے پتھر کے اندر پیدا کی گئی اور اونٹنی سامنے آ گئی۔ مل کے بولو سبحان اللہ۔ اونٹنی سامنے آ گئی، اچھا خالی اونٹنی نہیں سامنے آئی، انہوں نے کہا ایتے آ گئی، پیٹ بھی اس کا پھولا ہوا، ادھر ہی کھڑے ہیں، مجلس ختم نہیں ہوئی، ادھر ہی اونٹنی نے بچہ بھی دیا، ادھر ہی اونٹنی نے بچہ بھی دیا۔ اجے تک نبی بے اختیاری ہے یا کیا کریں اس کا؟ پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب پٹھری تو لین لگے، مجھے بتائیں پٹھری تو نہ لیوا تو پھر کیا کرنا؟ جے بھی نبی بے اختیاری ہے
نبی نے خالی آسمان کی طرف دیکھا، پتھر جو رب اونٹنی بھی کٹ دیتی تے اونٹنی دے ٹھڈ جو پتھر بھی کٹ دیتا۔ نبی اجے تک بے اختیار ہی ہے، ٹھیک ہے؟ سنیے آگے سنیے، یہ ان کا نبی ہوگا جو بے اختیار ہے، ہمارا نبی بے اختیار نہیں ہے، ہم بے اختیار نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہاں سنیے، جو بات عرض کر رہا تھا، اونٹنی نکل آئی۔ اچھا اب دن مقرر ہو گیا، کچھ نے مانا، کچھ بھاگ گئے، چلے گئے، دفع ہو گئے، نہیں مانا، کچھ نے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا کہ بھائی یہ سچے پیغمبر، بات ختم ہو گئی۔ اب جناب والا دن مقرر ہو گیا، اس اونٹنی کی شان بڑی الگ تھی، وہ اور اس کا بچہ۔ ٹائم مقرر ہو گیا، چشمے کے اوپر ایک دن پانی پینا ہے اونٹنی نے اور اس کے بچے نے، اور ایک دن اس پوری قوم کے جانوروں نے پانی پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جس دن اونٹنی کی باری ہوتی، اونٹنی پانی پہ منہ رکھتی، جب چشمے کا پانی ختم ہوتا تو منہ اٹھاتی، اور ان کے سارے جانور پورا دن پیتے رہتے، پانی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ طویل واقعہ ہے، ضروری تھا آپ کو بتانا۔ ایک وقت آیا، وہ گھبرا گئے اس چیز سے بھی کہ بھئی اونٹنی ایک دن، پورا ایک دن ایک اونٹنی کے لیے، اور ایک دن پوری قوم کے جانوروں کے لیے، یہ زیادتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بس اس بات کا اعتراض تھا، انہوں نے اونٹنی کو شہید کر دیا، اونٹنی کی پونچھیں کاٹی، اور یہ وہ اونٹنی ہے، اندازہ کر لو، جسے قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ میں ایک جملہ سنانا چاہوں، اگر آپ بیدار ہوئے تو مجھے جواب دیں گے۔ آج میں تقریر اس حساب سے نہیں کر رہا، لیکن بات سمجھ نہیں کیا، ذرا غور کرنا۔ جملہ بڑے کمال کا میرے ذہن میں آیا اچانک، غور کرو یارو، غور کرو، ہم تو کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان ہیں۔ اگر ایک جانور نبی سے نسبت پیدا کر لے، اس کو بھی رب کہتا ہے یہ میری ہو گئی، تو اگر تو نبی سے نسبت پیدا کر لے تو رب تجھے اپنا نہیں بنائے گا، لیکن نسبت تو پیدا کر، مدینے والے سے پیار تو کرو۔